معاویہ بنت وہب کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی کہ بلغنا ان رجلا من الانصار مات، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص مرا، وعلیہ دین، جبکہ اس کے ذمے قرض تھا، فلم یصلی علیہ النبی، رسول اللہ نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ انصار میں سے ایک شخص مر گیا، اس کی گردن پہ کیا تھا؟ قرض، رسول اللہ نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ وقال لا تصلون علی صاحبکم حتی یقضى عنہ الدین، اور فرمایا کہ اصحاب سے ہی فرمایا کہ تم اپنے اس ساتھی کا نماز جنازہ نہ پڑھو یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ فقال ذلک حق، امام نے فرمایا کہ یعنی اس راوی نے پوچھا کیا یہ حدیث صحیح ہے، چھٹے امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ ذالک حق، کہا کہ یہ بات صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ہوا تھا کہ ایک انصار میں سے ایک شخص مر گیا تھا، اس کے ذمے قرض تھا، اللہ کے رسول نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا، اور اصحاب سے بھی کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کا نماز جنازہ اس وقت تک نہ پڑھے جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ پھر امام نے فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا کہ انما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ذلک لیتعاطوا الحق، اللہ کے رسول نے یہ کام اس وجہ سے کیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کا حق کھا کر نہ مریں، یعنی وہاں پر سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو میں رسول اللہ ہو کر تمہارا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا اگر تمہاری گردن پر کسی کا حق باقی ہے، لہذا یہ سمجھانا مقصود تھا۔ وَيُؤَدِّ بَعْضُهُمْ إِلَى بعض، ان میں سے بعض کے حق کو ادا کریں، یعنی ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں ہی جو بھی اس کا حق ہے، جو بھی اس کے اوپر قرض ہے وہ ادا کر کے جائے۔ جو بھی مالی اگر کوئی حق کسی کی گردن پر ہے، رد مظالم کے طور پر ہے، جو بھی حقوق شریعہ میں سے اس کے پر ہیں وہ ان حقوق کو ادا کرتے جائے۔ وَلِ اللَّهَ يَسْتَخِفُّ بِالدَّيْنِ، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگ قرض کو آسان نہ سمجھیں، جیسے ہمارے یہاں ہو گیا ہمارے معاشرے میں قرض لے لو بس پھر کون پوچھتا ہے، پھر وہ بیچارے جس نے دیا ہے وہ مارا پیچھے پھرتا ہے کہ میں میرا قرض دے دو، میرا قرض دے دو، دیا بھی جاتا ہے تو ٹکڑوں میں توڑ کے کہ جو اس کے کسی کام کے ہی نہیں رہتا۔ تو کہا کہ یہ کام اللہ کے رسول نے اس وجہ سے کیا تھا تاکہ مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ دیکھو قرض دینا اور قرض جو لینا ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، حقوق کو ادا کر کے مرو اور اس کی اہمیت کو سمجھو، لہٰذا رسول اللہ نے یہ کام کیا تھا۔ وقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ دین، جبکہ خود رسول اللہ اگر دیکھا جائے یعنی شرعی حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم وہاں فرماتے ہیں کہ رسول خدا اس دنیا سے رخصت کر گئے جبکہ ان کی گردن پر قرض موجود تھا، وہ رسول خدا کی گردن پر وہ مولا کائنات نے ادا کیا، اسی لیے مولا کائنات کا ایک لقب کیا ہے؟ قاضی دینی۔ رسول خدا نے مخاطب کیا مولا کائنات کو، اے میرے قرض کو ادا کرنے والے قاضی دین۔ اسی طریقے سے ومات علی وعلیہ دین، مولا کائنات بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی گردن پر بھی قرض موجود تھا۔ ومات الحسن وعلیہ دین، امام حسن مجتبی بھی جو ہے وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی گردن پر قرض تھا۔ وقتل الحسین وعلیہ دین، جیسے کہ ہم نے خود روایت پڑھی ہے ابھی شب عاشور والی، لیکن یہ تمام افراد وہ تھے جو وصیت کر کے جاتے تھے، یعنی اگر ایسا موقع بھی آ گیا ہے کہ آپ نے قرض لیا ہوا ہے اور قرض ادا نہیں کر سکتے ہیں ابھی فی الحال، تو کم از کم وصیت کر کے جائیں، اور وصیت بھی ایسے شخص کو کر کے جائیں کہ جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ اس وصیت پر عمل کرے گا، کہ میرے اس قرض کو، یعنی ان میں سے ہر شخص اپنے بعد والے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ تمہیں قرض ادا کرنا ہے، لہٰذا چوتھے امام نے اپنے بابا کا قرض ادا کیا، اسی طریقے سے امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن مجتبی کا قرض ادا کیا، مولا کائنات نے رسول خدا کا قرض ادا کیا۔